بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد فرمائیں، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پاس یہ سرحد پر پہرا دینے کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو ظہیر کی روایت میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک قیامت کے دن درجے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے جو فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے دوستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحوں کے جھنڈ ہیں، پھر جنہوں نے ان میں سے ایک دوسرے کی پہچان کی تھی وہ دنیا میں بھی دوست ہوتی ہیں اور جہاں وہاں الگ تھی یہاں بھی الگ رہتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ شمس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، اسے زیادہ حافظہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگوں میں باعظمت اور مقبول ہوگا۔ صبر کا پھل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ اپنے گھر والے اور مال کے بدلے میرا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ عمرہ کرنے کے بعد کون سا شخص جو ہمیشہ گنہگار رہے گا؟ حیران کر دینے والی حدیث۔ ایک اور مسند روایت میں جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، لوگوں میں بڑا گنہگار وہ ہے جو عرفہ کے دن وقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا اور ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ۔
اور یا اللہ ہم سب کو صرف نصیحت کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین۔